اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یہ ایک فیکچول پوزیشن ہے کہ جو یوتھ فیسٹیول میاں محمد شہباز شریف صاحب جو خادم اعلیٰ پنجاب تھے اس وقت, جو یوتھ فیسٹیولز انہوں نے کروائے جس کو ایک کھلاڑی کی حکومت نے آ کے بند کر دیا, ان یوتھ فیسٹیولز میں بہت اچھے اچھے کھلاڑی پاکستان کو ملے, جس میں ارشد ندیم بھی ایک اس کا حصہ تھا. اور ارشد ندیم جو ہے وہ اس کے بہت سارے بیانات آن ریکارڈ ہیں کہ وہ جو کھلاڑی جب حکومت میں آیا تو اس نے آ کے کیسے ڈپارٹمنٹل جو ہے وہ چیزیں بند کر دیں, ہر چیز کے اوپر پابندی لگا دی, اور کھلاڑی جو ہیں وہ بیچارے تکلیف کا شکار ہوئے. سو ارشد کو اس کی کامیابی کا کریڈٹ اللہ پاک کی مہربانی, اس کی ماں کی دعاؤں, قوم کی جو ہے وہ تمام وہ حسرتیں اور وہ دعائیں جو اس کے ساتھ قوم نے کی, اور اس کی اپنی محنت شامل ہے, جس کے اندر جو ہے ہم سب ان کی اس خوشی میں برابر کے شریک ہیں. انشاءاللہ وہ تشریف لائیں گے, ان کا ایک بہت شاندار استقبال بھی کیا جائے گا. چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے 10 کروڑ روپے جو ہے وہ ان کے لیے اعلان کیا ہے. بہت کم ہے, اس سے کہیں زیادہ ہونا بھی چاہیے. کل قومی اسمبلی نے قرارداد جو ہے وہ پاس کی ہے, اعلیٰ ترین سول اعزاز جو ہے وہ ارشد ندیم کو دیا جائے گا, اور یہ ہمارا قومی ہیرو ہے. ہم ہیروز کی عزت کرتے ہیں, بلکہ کئیوں کی تو اتنی زیادہ کر دیتے ہیں کہ سر پہ بٹھا لیتے ہیں ان کو, اور پھر جب وہ سر پہ بیٹھ کے پاکستان کی حالت بگاڑتے ہیں تو پھر ہمیں رونا پڑتا ہے. دوسرا یہ میرے لیے ہمیشہ ایک خوشی کی بات ہوتی ہے کہ میاں چنو کے اندر ایک اکیڈمی بھی چیف منسٹر صاحبہ نے جو ہے اسپورٹس سٹی پورا جو ہے وہ بنانے کا اعلان کیا ہے, اور انشاءاللہ ارشد تشریف لائیں گے تو ان کے ساتھ مل کے اس کو جو ہے وہ حتمی شکل بھی دی جائے گی. چیف منسٹر صاحبہ ارشد صاحب سے ملاقات بھی کریں گی, اور پہلے وہ جاتے ہوئے پرائم منسٹر صاحب سے بھی ملاقات کر کے گئے تھے, تو اب وہ ایک قومی ہیرو کی طرح واپس آ رہے ہیں. ہم سب ان سے ملنا چاہتے ہیں, ہم سب جو ہے وہ اس ایکسائٹمنٹ میں ہیں کہ ارشد کب پاکستان میں جو ہے وہ آئیں. اور اس دفعہ 14 اگست جو ہے وہ بہت ہمیشہ ہی ہم ایک جوش و جذبے کے ساتھ مناتے ہیں, لیکن یہ 14 اگست چیف منسٹر صاحبہ مریم نواز شریف صاحبہ کی پہلی جو ہے وہ تقریب ہوگی, جس میں جو ہے وہ ایز اے چیف منسٹر 14 اگست کی جو تقریبات ہیں, فلیگ ہوسٹنگ ہے, اس کا پروگرام ہوگا. تمام ڈسٹرکٹس میں, تمام ڈویژنز میں جو ہے وہ سی ایم صاحبہ کی انسٹرکشنز جو ہیں وہ تقریبات کے حوالے سے دی جا چکی ہیں. انشاءاللہ اس کے بارے میں بریفلی میں آپ کو کل شاید آگاہ کروں. ابھی آج جو ایک اور امپورٹنٹ ایشو ہے وہ ہے منورٹیز. کل ایک انٹرنیشنل منورٹی ڈے ہے ہمارا, اور منورٹیز ہمارے سر کا تاج ہیں. چیف منسٹر خاص طور پر مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت میں جو جتنے فنڈز میں اضافہ کیا گیا ہے, گرانٹس میں اضافہ کیا گیا ہے, میرے ساتھ منسٹر صاحب تشریف رکھتے ہیں, وہ آپ کو اس کے بارے میں آگاہ کریں گے. اور کل ایک پھر انپریسیڈنٹڈ اور پاکستان کی تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ جو ہے وہ ہونے چلے جا رہا ہے, جس کے بارے میں جو منسٹر صاحب ہیں وہ آپ کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں. سو پلیز منسٹر صاحب. بہت مہربانی, شکریہ جی. جس طرح آپ کو موجود ہے کہ 11 اگست کا دن پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک بڑا امپورٹنٹ ڈے ہے. 11 اگست 1947 کو قائد اعظم محمد علی کی اسپیچ جو انہوں نے فرسٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے ساتھ کی تھی کہ آج سے آپ آزاد ہیں اپنے مندر جانے کے لیے, اپنی مساجد جانے کے لیے, یہ جو بھی آپ کی عبادت گاہیں ہیں, اسی ویژن کو, اسی سوچ کو لے کے 11 اگست کا جو دن ہے وہ ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے ایز اے نیشنل مائنورٹی ڈے. ہم پچھلے ایک لمبے عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ 2008 سے جس دن اس کو نیشنل مائنورٹی ڈے ڈکلیئر کیا گیا اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, بٹ کیونکہ چیف منسٹر پنجاب نے جس دن وہ لیڈر آف دا ہاؤس منتخب ہوئی پنجاب اسمبلی کے اندر, انہوں نے اپنی اسپیچ کے دوران جہاں پہ اپنی پوری پالیسی دی, اگلے 5 سال کا اپنا فریم ورک دیا, روڈ میپ دیا, تو وہاں پہ انہوں نے مائنورٹی کو لے کے کہا کہ اقلیت میرے سر کا تاج ہے, اور میرا یہ خواب ہے کہ اقلیت جب رات کو سوئے تو ان کے اندر ڈر اور خوف کی فضا نہ ہو. ہم اسی سوچ کو, اسی ویژن کو لے کے حقیقت کا روپ دھارنے کے لیے کام کر رہے ہیں. پچھلے 6 ماہ کے اندر دیکھا جس طریقے سے وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایسٹر کے موقع پہ ہماری جو کرسچن کمیونٹی ہے ان کو گرانٹ دی. بیساکھی پہ خود محترمہ تشریف لے کے گئی, جا کے بیساکھی سیلیبریٹ کی, گندم کاٹی ان کھیتوں میں جو گرو نانک دیو جی کے کھیت ہے, سنگت کے ساتھ بیٹھ کے لنگر کھایا. پھر اس کے فوراً بعد سکھ میرج ایکٹ جو 2018 میں پاس ہوا تھا, اور پچھلے 5 سال سے اس کے رولز نہیں بنے تھے, ہماری حکومت نے آتی اس کے رولز بنا دیے. اور ایک اور جو لینڈ مارک اچیومنٹ ہے
تقریباً 188% اضافہ کیا گیا جو حالیہ بجٹ ہے اس کے اندر مائنورٹیز کے لیے، جس کے اندر 610% جو ہمارا اضافہ ہے وہ جو ہمارے ریلیجس ڈیز ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، ایسٹر کو ایڈ کیا گیا، بیساکھی کو ایڈ کیا گیا اور دیوالی کو ایڈ کیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ اماؤنٹ بڑھا کے 15,000 اور 20,000 خاندانوں تک پہنچیں گے۔ جو مائنورٹی ڈیولپمنٹ فنڈ ہے اس کو 1.3 بلین سے بڑھا کے 2.5 بلین کیا گیا۔ تو یہ سارے انیشیٹو ہیں جو محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت نے مائنورٹیز کے لیے کیے۔ لیکن کل کا دن پنجاب اسمبلی کی ایک تاریخ ہے کہ جب ایس پی سنگھا صاحب پنجاب اسمبلی کے اسپیکر تھے تو ان کے کاسٹنگ ووٹ سے اس وقت جب فیصلہ ہو رہا تھا پنجاب کا تو ان کی کاسٹنگ ووٹ سے فیصلہ ہوا۔ تو کل پنجاب اسمبلی کی آگسٹ ہاؤس میں کل کا جو ایک اسپیشل سیشن انوائٹ کیا گیا ہے، جو کال کیا گیا ہے، اس میں ہم جو ہماری مائنورٹیز ہیں پنجاب کی، پاکستان کی، ان کی کنٹریبیوشن جو ہے ان کو کمیموریٹ کرنے جا رہے ہیں۔ ہم کل کا دن مائنورٹیز کے لیے ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں۔ کل پنجاب اسمبلی کے اندر ریزولوشن بھی پیش کی جائے گی اور باقی بھی جو بزنس ہے وہ آئے گا، جو حکومت کی طرف سے بزنس آئے گا۔ مقصد ہمارا یہی ہے کہ ہمارے بارے میں جو تعصب دیا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر، پنجاب کے اندر مائنورٹیز آر ناٹ سیف، دے آر ناٹ پروٹیکٹڈ، بٹ ہماری حکومت انڈر دا لیڈرشپ آف محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ وی آر کمیٹڈ، وی آر ڈٹرمنڈ، وی آر فوکسڈ کہ ہم نے اپنی مائنورٹیز کو جو ایکول سٹیٹس جو ہمارا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان دیتا ہے اس کے لیے ہم نے کام کرنا، اور اقلیتوں کے اندر جو ڈر اور خوف کی اور جو احساس محرومی یا احساس کمتری کی فضا ہے، چیف منسٹر صاحبہ کا ویژن ہے کہ ہم نے اس کو ختم کرنا ہے۔ اور کل کے سیشن میں ہم میڈیا کو بھی دعوت دے رہے ہیں، کل ہم نے ڈپلومیٹک کمیونٹی کو بھی بلایا تاکہ ڈپلومیٹس بھی آ کے دیکھیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں ہم صرف لفاظی نہیں کریں، ہم نے ایکچولی ہم کے لیے کام کریں۔ اور جس طریقے سے پچھلے 5 ماہ کے اندر اقلیت کو سرو کیا گیا اس کی مثال مجھے کہیں اور نہیں ملتی۔ تو میری آپ سے بھی، میڈیا کے دوست سے بھی گزارش ہوگی، کل تقریباً 400 سے 450 جو ہماری پنجاب کے اندر مختلف اقلیتوں کے جو نمائندگان رہتے ہیں وہ بھی کل وہاں پہ موجود ہوں گے، سول سوسائٹی بھی موجود ہوگی، عام شہری موجود ہوں گے۔ تو کل کا جو دن ہے بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ میں تمام اپنے اقلیت کے دوستوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو کل کے دن کی پیشگی مبارکباد دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ارشد ندیم صاحب کو، ان کے پورے خاندان کو مبارکباد دیتا ہوں جو انہوں نے پاکستان کا پرچم بلند کیا، پاکستان کا سر جو ہے وہ بلند کیا، وہ ہمارا فخر ہے۔ ان کے لیے بہت ساری مبارکباد۔ اور کچھ دیر بعد ہم نے پاکستان کا دن منانا ہے، 14 اگست کو سیلیبریٹ کرنا ہے۔ 14 اگست ہم بھارت کہتے ہیں کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، یہ پاکستان ہم سب کا ہے، اس پاکستان کی ترقی اور خوشحالی ہم سب نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے۔ تھینک یو۔ یہ بتا دیں کہ بڑی اچھی بات ہے کہ ساری چیزیں پلان ہو گیا، لیکن ایک بڑا پسندیدہ سا مسئلہ چل رہا ہے آج کل، مہنگائی پر آپ کی توجہ ہٹی ہے جس کی وجہ سے جو چکن کی پرائسز ہیں وہ ایک دم سے ایکسیلیٹ کر گئی اور وہ 400 سے بڑھ کے 700 پہ چلے گئے۔ اس پہ کیا نظر میری خواہش تو یہ تھی کہ آج کا ایڈ کر لیں کہ آپ نے ٹماٹر کے یہ بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے، اس کو وہ بھی 120 پہ، پیاز بھی 200 کے قریب پہنچ گیا، مہنگائی پہ کنٹرول ختم ہو چکا ہے۔ میری خواہش تو یہ تھی کہ ہم 365 دنوں میں سے 364 دن مختلف باتیں کر لیں، ایک دن ہم اپنے ان منورٹیز کے جو ہمارے بہن بھائی ہیں ان کو یہ سیلیبریٹ کرنے دیں۔ لیکن چونکہ مہنگائی کے حوالے سے ایک اہم سوال ہے اس کو میں رسپونس ضرور کرنا چاہتی ہوں، ورنہ یہ نہ لگے کہ شاید ہم اس کے اوپر ہمیں معلوم نہیں ہے، یا اس کے اوپر چکن کے حوالے سے خاص طور پر پچھلے 3 دن سے جو ہمارے ایگریکلچر منسٹر ہیں وہ تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ جو ان کی ایسوسیشنز ہیں ان کے ساتھ نیگوسیشنز بھی کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ بات بھی کر رہے ہیں کہ ان ڈیو قسم کا جو منافع ہے وہ لینے کی اجازت چیف منسٹر صاحبہ نہیں دیں گی، اور کچھ پرسنٹیج بھی غالباً، میں چونکہ ایگزیکٹلی کوٹ نہیں کرنا چاہتی جب تک فائنل نہ ہو جائے، کچھ پرسنٹیج بھی انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اس پرسنٹیج کے اوپر جو ہے آپ کا منافع ہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن ان ڈیو قسم کا منافع لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور اس کے بعد یہ خبریں بھی آپ نے دیکھی کہ جو برائلر ہے اس کو صوبے سے باہر جانے کے اوپر بھی جو ہے اس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے۔ تو تمام وہ میز جو مہنگائی کو کیٹر کرنے کے لیے کی جا سکتے ہیں، ایک ٹاسک فورس بھی نئی بنائی گئی ہے، ہماری وہ ٹاسک فورس بھی جو ہے وہ مختلف بازاروں کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ جا کر ریٹ لسٹ کے ساتھ اس کو امپلیمنٹ کرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ لیکن یہ مہنگائی جو ہے یہ یقیناً ایک فائر فائٹنگ جو ہے وہ کام ہے جو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایک میں نے جیسے گزارش کی تھی کہ اتھارٹی جو ہے انفورسمنٹ اتھارٹی وہ بھی جو ہے اس کے اوپر وہ بھی جلد اس کی ریکروٹمنٹ وغیرہ شروع ہو گئی ہے، وہ بھی بہت جلد جو ہے وہ آ جائے گی۔ اس کے بعد وہ تمام
لوگ جن کا کام اور کچھ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ ان کو مہنگائی کو جو ہے وہ دیکھنا ہے, ذخیرہ اندوزی اگر کہیں ہو رہی ہے اس کو کیٹر کرنا ہے. تو یہ ہماری پوری کانسنٹریشن پہلے دن سے چیف منسٹر صاحبہ کی پہلی میٹنگ انہوں نے مہنگائی پہ لی تھی, اور ڈیلی ان کے پاس, یہ کبھی کسی چیف منسٹر کے دفتر میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ان کے پاس ایک پورا ڈیش بورڈ, ایک پورا ہر وقت جو ہے وہ ان کے آفس میں وہ لائیو چلتا رہتا ہے کہ اس وقت کموڈیٹیز کی قیمت کیا ہے, بازار میں کتنے کی بک رہی ہے, اور وہ اس کے اوپر پورا چیک رکھ کے بیٹھی ہوتی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک سپائک آیا ہے, آرٹیفیشل سپائک ہے, اور اس کو کنٹرول کرنے کی باقاعدہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں. جی میں نے گزارش کی تھی کہ میں کوئی بات ایسی جس کے اوپر ابھی فیصلہ نہ ہوا ہو وہ میرے منہ سے نہیں ہونی چاہیے. تو میں نے گزارش یہ کی, اگر آپ نے سنا ہو, میں نے کہا کہ بہت ساری چیزوں پہ گفتگو ہو رہی ہے, تو جب وہ اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ ہو جائے گا تو میں آپ کو بتا دوں گا. انڈین میڈیا میں اقلیتوں کا دن ہے کل, یہ بتائیے گا کہ اقلیتوں کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ ہمیشہ سے آئین پاکستان اور قوانین جتنے بھی پاکستان کے ہوتے ہیں ان کے اوپر ہمیشہ سے عمل درآمد کرتی ہے, لیکن اسلامی شریعت ان کے اوپر یقینی طور پر نافذ نہیں ہوتی. آرمی چیف کا 2 دن پہلے ایک بیان آیا کہ جو اسلامی شریعت کو نہیں مانتا ہم اس کو پاکستانی نہیں مانتے. کیا ان کا یہ بیان مذہبی اقلیت کی جو خوارج کے لیے تھا؟ ندیم کیا رنگ دے رہے ہیں آپ, اتنی سینسیٹیو ایشو کو آپ نے کیا رنگ دے دیا؟ وہ خارجی کی بات ہو رہی ہے, ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو پاکستان کے اندر جو ہے وہ مسئلہ کریٹ کر رہے ہیں, ان کا اقلیتوں سے کیا تعلق ہے؟ آپ نے اس کو کیا رنگ, آئی ایم سو سوری, آپ سے اتنے سینسیٹیو ایشو پہ اتنا ارسپانسیبل ریمارک میرے لیے کم از کم شاکنگ ہے. میڈم ابھی انڈین میڈیا میں یہ باتیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ ارشد ندیم کے پاس جو ہے وہ جیولن سٹک لینے کے بھی پیسے نہیں تھے ایک وقت میں, تو کیا یہ بات درست ہے؟ کیونکہ پنجاب اسپورٹس بورڈ جو ہے وہ مینیج کرتا ہے کھلاڑیوں کو, تو انڈین میڈیا یہ جو الزام لگا رہا ہے یہ بہت پہلے دنوں کی بات ہے, اور جب اس نے شروع کیا تھا تو اس کے پاس نہیں تھی وہ بانس کی, وہ خود بھی اس کا انٹرویو بھی ہے, بانس کی کسی سٹک کے ساتھ کسی ایک اسکول کی جو ہے وہ اس کے اندر گراؤنڈ کے اندر وہ پریکٹس کرتا تھا. پھر جب وہ یوتھ فیسٹیول میں سامنے آیا اس کے بعد اس وقت جو ہے شہباز صاحب نے بھی, اور اس کے بعد ہماری یہ جو اسپورٹس کمپلیکس ہے ہمارا قذافی اسٹیڈیم کے اندر, اس کے اندر ارشد ندیم صاحب باقاعدہ پریکٹس بھی کرتے رہے ہیں, باقاعدہ ان کو پورا ٹیک کیئر بھی کیا گیا ہے, باقاعدہ ان کو جو پچھلی دفعہ وہ جب کامن ویلتھ میرے خیال گیمز میں گئے تھے تو بالکل نہتے بیچارے پتہ نہیں کس طرح سے گئے تھے, اس کے بعد سے جب یہ ہائی لائٹ ہوا تھا اس کے بعد سے ان کو اکیلا نہیں چھوڑا گیا. پچھلے دور حکومت کا تو میں نہیں بتا سکتی, لیکن 16 مہینے جو شہباز صاحب کے تھے پچھلے ٹرم, یہ ہماری گورنمنٹ کے, فیڈرل گورنمنٹ کے, اور اس کے بعد اب اس کی تیاری کے لیے باقاعدہ طور پر پنجاب کا سپورٹس کمپلیکس جو ہے وہ پورا سے پورا جو ہے وہ ارشد ندیم صاحب کے ڈسپوزل پہ تھا اور اس پہ کام کر رہے تھے. یہ بتائیے گا کہ آپ نے ارشد ندیم کو قومی ہیرو قرار دیا, 1992 میں قرار دیا نہیں, وہ ہیں قومی ہیرو. 1992 میں ایک کھلاڑی نے ورلڈ کپ جتوایا, ایک کھلاڑی نے, بھائی مجھے معاف کر دو, بھائی مجھے معاف کر دو, انضمام الحق کے سیمی فائنل کو کہاں لے جاؤں, رمیز راجہ کی اننگز کو کہاں لے جاؤں, وسیم اکرم کی بالنگ کو کہاں لے جاؤں, بس کر دے بھائی. ان دنوں میں کرکٹ دیکھتی تھی تو مجھے زبانی یاد ہے کس کس نے کیا 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 ہے. ایک منٹ, یہ نا سوال تمہیں کرنا ہی نہیں چاہیے تھا نا, اب خواہ مخواہ میری دکھتی رکھ پہ تم نے ہاتھ رکھ دیا. اب ذرا جو 92 کے ورلڈ کپ کے صرف وہ فگرز نکال لو, پورے ورلڈ کپ میں کس کس کھلاڑی نے کیا کیا, اس کے بعد مجھ سے بات کرنا. میڈم فرمائیے گا کہ ایک سیاستدان اب جس کے تعلقات خراب ہو گئے تھے اب وہ تعلقات بحال کرنا چاہ رہے ہیں, اس نے اپنے سارے ٹویٹس ریڈ کر دیے ہیں اور جواد کو کہا ہے کہ وہ اقتداری کے خلاف جو ہے وہ حلف سرائی نہ کرے. کیا کہیں گے آپ, دوستی ہو جائے گی ان کی اور باہر آ جائیں گے وہ جس کے لیے وہ کاوشیں کر رہے ہیں؟ یار یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, وہ ان کی نہ دوستی کا پتہ لگتا ہے نہ دشمنی کا پتہ لگتا ہے, اور وہ موصوف وہ ہیں جو دوستی کی آڑ میں خنجر گھونپتے ہیں, سو اس لیے یہ ان تک رہنے دیں. ایک سوال کہ منارٹی ڈیز کے حوالے سے آپ بہت بڑا ایک ایونٹ کرنے جا رہے ہیں جو کہ تاریخ میں شاید پہلی مرتبہ ہونے جا رہا ہے پنجاب اسمبلی میں, اس میں کیا بہتر نہیں ہے کہ آپ اپوزیشن کو بھی آن بورڈ لیں اور پورا ہاؤس یونینیمسلی جو یہ منارٹی ڈے ہے اس پر شریک بھی ہو اور اپنا اظہار خیال؟ نہیں, یہ جو اپوزیشن ہے اس کو کارڈ بھیجیں, کوئی چھپوائیں کارڈ,
کہ جناب تشریف لے آئیں. ہاؤس ان کا ہے, ان کا بھی ہاؤس ہے, وہ بھی کوئی کنسٹرکٹیو کام ہمیں بات پوری کر لیں. ہمیں تو خواہش ہے, ہماری تو آس ہے کہ کبھی یہ کوئی کنسٹرکٹیو کام بھی کر لیں اس ملک کے اندر, کبھی کوئی بہتری کا کام بھی, کوئی پازیٹیو کام بھی کر لیں. تو منارٹیز کے ڈے کے اوپر جو ہے وہ ان کو بھی بالکل آنا چاہیے, منارٹیز کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. تھینک یو جی.